2015 پاکستان میں ایک نام ہر نیوز چینل، ہر اخبار اور ہر ٹاک شو میں گونج رہا تھا: ایان علی۔ ایک گلیمرس سپر ماڈل، مہنگی گاڑیاں، برانڈڈ کپڑے، فیشن شوز، اور پھر اچانک اسلام آباد ایئرپورٹ پر گرفتاری۔ لوگ حیران تھے کہ آخر ایک ٹاپ ماڈل کے بیگ سے اتنے ڈالرز کیسے نکلے، اور بس پھر وہ کیس شروع ہوا جس نے پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا۔ 14 مارچ 2015 اسلام آباد کے بے نظیر بھٹو انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر صبح کا وقت تھا۔ ایان علی دبئی جانے والی فلائٹ میں بیٹھنے والی تھیں۔ سب کچھ نارمل لگ رہا تھا، لیکن پھر اچانک کسٹمز حکام نے ان کا سامان چیک کیا اور دعویٰ کیا گیا کہ ان کے بیگ سے تقریباً 5,06,800 امریکی ڈالرز برآمد ہوئے ہیں۔ پاکستانی قانون کے مطابق اتنی بڑی رقم بغیر اجازت ملک سے باہر لے جانا غیر قانونی تھا۔ اب یہاں سے کہانی صرف کرنسی اسمگلنگ کی نہیں رہی، بلکہ منی لانڈرنگ کی افواہیں بھی شروع ہو گئیں۔ سوشل میڈیا پر لوگ کہنے لگے کہ ایان علی اکیلی نہیں ہے، ان کے پیچھے بہت طاقتور لوگ موجود ہیں۔ کسی نے سیاستدانوں کے نام لیے، کسی نے بزنس مینز کے نام لیے، اور کسی نے کہا کہ وہ صرف ایک فرنٹ فیس تھیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ان تمام دعووں کے باوجود کبھی بھی کوئی بڑا نام عدالت میں ثابت نہیں ہو سکا۔ زیادہ تر باتیں صرف افواہوں اور ٹی وی ڈیبیٹس تک محدود رہیں۔ ایان علی کو پھر راولپنڈی کی اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں پاکستان کی سب سے گلیمرس ماڈل اچانک جیل کی قیدی بن گئی۔ میڈیا ڈیلی ان کی خبریں چلاتا تھا۔ کبھی کہا جاتا کہ وہ جیل میں رو رہی ہیں، کبھی کہا جاتا کہ وہ کتاب لکھیں گی، اور کبھی خبر آتی کہ فلموں کی آفرز آ رہی ہیں۔ لیکن اصل مسئلہ تھا عدالت۔ ہر چند دن بعد پیشی، ہر پیشی پر میڈیا کا ہجوم، کیمرے، شور، اور ایک ہی سوال: یہ پیسہ کس کا تھا؟ ایان علی کی طرف سے موقف یہ تھا کہ وہ بے قصور ہیں، انہوں نے الزام ماننے سے انکار کیا۔ پھر کئی مہینے گزر گئے، وہ تقریباً 4 مہینوں تک جیل میں رہیں۔ آخر کار جولائی 2015 میں لاہور ہائی کورٹ نے انہیں ضمانت دے دی، اور جب وہ جیل سے باہر آئیں تو میڈیا نے ایسے کور کیا جیسے کوئی فلمی سین چل رہا ہو۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، کیونکہ کیس ابھی بھی چل رہا تھا۔ ان کا نام ECL یعنی ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا گیا تھا، یعنی وہ پاکستان سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ پھر کئی سالوں تک عدالتوں میں پیشیاں ہوتی رہیں۔ کبھی ان کے وکیل کہتے کہ وہ بیمار ہیں، کبھی کہا جاتا کہ ان کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، اور کئی بار عدالت نے ان کی غیر حاضری پر ناراضی بھی ظاہر کی۔ بعد میں سپریم کورٹ کے حکم پر ان کا نام ECL سے نکالا گیا اور وہ دبئی چلی گئیں۔ لیکن پاکستان میں کیس ختم نہیں ہوا تھا۔ عدالت بار بار انہیں طلب کرتی رہی، اور جب وہ واپس پیش نہ ہوئی تو ان کے وارنٹ بھی جاری ہوئے۔ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب انہیں مفرور قرار دینے کی خبریں سامنے آئیں۔ اب سب سے بڑا سوال: کیا ایان علی واقعی بری ہو گئی تھیں؟ دیکھیں، عام لوگوں میں تاثر ضرور بنا کہ وہ چھوٹ گئیں، کیونکہ وہ جیل سے باہر آ گئیں، بیرون ملک چلی گئیں، اور آہستہ آہستہ میڈیا سے غائب ہو گئیں۔ لیکن قانونی طور پر کیس کئی سال تک چلتا رہا، اور مختلف عدالتوں میں اس کی کارروائیاں ہوتی رہیں۔ آج بھی جب پاکستان کے سب سے مشہور اسکینڈلز کی بات ہوتی ہے تو ایان علی کا نام ضرور لیا جاتا ہے۔